ناظرین آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. ایک بات پوچھوں, سچی سچی بتاؤ گے؟ جی جی. مینو ایتھے چیزا لین واسطے بلایا جی؟ نہیں گیلانی صاحب, چیزا لینے والی کیا بات ہے, سوال کرنے ہیں آپ سے. سوال پہلے جو میں نے کیا ہے اس کا جواب دو. نہیں نہیں بالکل نہیں, سوالات ہوں گے. نہیں, یہ تم نے مزہ لینے کے لیے مجھے بلایا ہے. نہیں نہیں بالکل نہیں. میں جو محسوس کر رہا ہوں تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ شاہ جی خدا نخواستہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے جی. اس سے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ اب کیوں بلایا ہے؟ ان جدو اور کوئی نہیں بلا رہا تھے تو اسی بلا لیا ہے. ویسے آپ کو میں ایک بات بتا دوں, یہ میرے جانے سے صرف جمہوریت کا نقصان نہیں ہوا, میڈیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. کیوں؟ اب لوگ کس کے نام کی دھمالیں ڈالیں گے؟ کون لوگ دھمالے ڈالتے تھے؟ وہ جو تم نے ادھر بٹھایا ہوتا تھا وہ لبنانی کھوتا. گیلانی صاحب وہ تو آپ کا مرید ہے, آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے. دیکھیں, یہ مجھے کوگو نہ سمجھے, میں نے ایم اے صحافت کیا ہوا ہے, کوئی سلائی کڑھائی کا کورس نہیں کیا ہوا. اور یہ جو آپ نے مجھے سابق کہہ ڈالا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سابق تو آپ ہیں. دیکھیں, شہید کبھی سابق نہیں ہوتا. میں شہید جمہوریت ہوں, اور جو شہید ہوتا ہے وہ کبھی سابق نہیں ہوتا. اور میں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے, اس لیے آپ مجھے سابق نہ کہیں, آپ کی بڑی مہربانی. گیلانی صاحب سابق تو آپ ہیں, مان جائیں آپ. دیکھیں, میں تو مانتا ہوں, میرے منڈے نہیں مانتے. وہ سابق کا لفظ سن کے رونا شروع کر دیتے. میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا سبق ہے, تو سبق کو سابق سمجھ کے عبدالقادر نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا. میں نے سمجھایا, دیکھو یہ جمہوریت ہے, اس کا سبق بڑا ضروری ہے. آگے سے کہتا ہے کہ ابا جی اس وقت سبق بھی نہ منہ سے نکالیں, سابق لگ رہا ہے. میں نے کہا دیکھو بیٹا تسلی رکھو, اب تو سارے کہنا شروع ہو گئے ہیں سابق تو میں ہو چکا ہوں. تو چھوٹا موسیٰ کہتا ہے نہیں ابا جی ہمیں گلیں ہی بنی ہیں, کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. تو اب یہ جو سابق کا لفظ ہے, میں یہ آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ استعمال نہ کرے. اچھا کیونکہ پی ایم میں کسی وقت بھی لگ سکتا ہوں. اچھا. مجھے جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد ایک فوراً فون آیا, انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہمیں پی ایم کی ضرورت ہے, آپ ہمارے پاس آ جائیں. اچھا. تو میں نے کہا کہ آپ کس ملک سے بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم مظفر گڑھ ہائی اسکول سے بول رہے ہیں, ہمیں پی ایم یعنی پی ٹی ماسٹر کی ضرورت ہے, تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم لگنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تو ہے. اسکولوں سے فون آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں, ایک ملک سے بھی فون آیا ہے. کہاں سے؟ یہ بھوٹان سے فون آیا. بھوٹان سے. اچھا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ گیلانی صاحب آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو پی ایم رکھ لیں گے. تو میں نے کہا آپ بھوٹان کے ہیڈ ماسٹر بول رہے ہیں؟ کہتا ہے نہیں, میں پریزیڈنٹ آف بھوٹان بول رہا ہوں, اور آپ کو پی ایم رکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا پی ایم مین پی ٹی ماسٹر تے نہیں کدھرے؟ تو کہتا ہے نہیں, اللہ پاک دی قسمیں پرائم منسٹر رکھنا ہے. تو اس لیے میں پھر اس سے بات کرنا شروع ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس پی آئی اے ہے؟ تو کہتا ہے نہیں, ادھر پی آئی اے نہیں ہے. تو میں نے کہا او جی ڈی سی ہے؟ تو کہتا ہے نہیں, او جی ڈی سی بھی ادھر ہمارے ملک میں نہیں ہے. تو میں نے پوچھا آپ کے پاس وہ یہ این آئی سی ایل ہے؟ تو بولا کہ نہیں, ہمارے پاس این آئی سی ایل بھی نہیں ہے. تو میں نے پھر پوچھا کہ وزارت حج ہے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں, اسی حج کر دے ہی نہیں تھے, وزارت حج دا اسی کی کرنا. تو میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس یہ سارے محکمے نہیں ہیں تو مجھ جیسا دوست نواز آدمی ادھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے یسو پنجو کھیلے گا؟ تو وہ مجھے بھوٹان والوں سے تو میری بات نہیں ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس مظفر گڑھ ہائی اسکول کی آپشن موجود ہے. لگنا میں نے پی ایم ہی ہے, بے شک مجھے جہاں مرضی لگا.
اور تو اور جنید صاحب مجھے یہ انگلینڈ سے بھی فون آیا ہے، کہتا ہے کہ میں پی ایم بول رہا ہوں، اور میں نے کہا کیسے ہو سائیں ڈیوڈ کیمرون؟ تو کہتا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون نہیں، پی ایم یعنی پرویز مشرف بول رہا ہوں یار، جس نے تم سے حلف لیا تھا۔ تو میں نے کہا اب فون حلف واپس لینے کے لیے کیا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ آج کل فارغ ہیں اس لیے ادھر آ جائیں انگلینڈ، دونوں اکٹھے ایک پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا تو میں نے کہا کہ کون سا پروجیکٹ؟ تو کہنے لگا کہ یہ جو غلام علی کی پرانی غزلیں ہیں ان کو میں نئے میوزک کے ساتھ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اچھا تو وہ مشہور غزل ہے چپ کے رات دن ناسو بہانا یاد ہے، وہ اس میں آپ کی آواز مجھے چاہیے، آپ کی آواز میں چونکہ آج کل درد موجود ہے تو آپ وہ اس میں بہت اچھا کریں گے، وہ تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرا چیزہ لے رہا ہے، تو میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ گیلانی صاحب آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ ہر شخص آپ کا چیزہ لے رہا ہے؟ ایگزیکٹلی ایز آئی ٹولڈ یو، میں نے ایم اے صحافت کیا ہوا ہے، تو یہ سب باتیں میں بخوبی سمجھتا ہوں۔ ابھی جب میں یہ فارغ ہو کے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا ہوں تو میں نے ایک رکشے والے سے پوچھا کہ اسٹیشن جانا ہے کتنے پیسے؟ تو مجھے وہ کہنے لگا کہ 400 روپیہ لگے گا۔ اچھا تو میں نے کہا 400 روپیہ، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ ہن پتہ لگا ہی نا۔ تو میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ میرا چیزہ لے رہا ہے۔ اس میں چیزے والی کون سی بات ہے؟ کہہ تو وہ بالکل ٹھیک رہا ہے۔ دیکھیں بی بی، یہ بات تو اس کی واقعی ٹھیک تھی، لیکن یہ جو اس نے ساتھ یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزہ لے رہا ہے، کیونکہ یہ جو چے بنتی ہے یہ چیزے کی ہوتی ہے، جیسے خط کی خے ہوتی ہے اس طرح چیزے کی چے ہوتی ہے۔ آپ خط کو بھی چیزہ ہی سمجھتے رہے؟ دیکھیں یہ بھی اب رکشے والے کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ رکشے والے سے میں نے کہا کہ یہ 400 روپیہ ریلوے اسٹیشن کا مانگ رہے ہو، تم تو میرا چیزہ لے رہے ہو۔ تو کہتا ہے کہ آپ بھی تو 4 سال قوم کا چیزہ لیتے رہے ہیں۔ یہ چیزے سے یاد آیا، یہ وہ جو یہ ادھر جو بیٹھا ہوتا ہے اس نے کب آنا ہے؟ وہ گیلس والے ڈائناسور نے۔ کیا کہنا ہے آپ نے اسے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں؟ تو پھر کس لیے آئے؟ آپ میرے یہ نوکدار غصے سے بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ یہ آلے ذرا یہ بیلٹ باکس کے منہ والا، اس کو آج میں نوکیلے ٹھڈے ماروں گا، اور اتنے ٹھڈے ماروں گا کہ اس کی دھمالیں زخمی کر دوں گا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس 800 سی سی ملنگ نے دھمالیں ڈال کے تو میڈیا کا میری طرف دھیان پڑوایا ہے۔ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنا کو لنگر بانٹ رہا ہوں جو یہ دھمالے ڈال رہا ہے۔ آج میں اس کو اتنے ٹھڈے ماروں گا کہ یہ ڈھول کی آواز سن کے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا کرے گا، دھمال نہیں ڈالے گا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔